ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك
ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم۔ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ سب سے بڑے درجے میں ہیں اللہ کے نزدیک، اور یہی ہیں کامیاب و کامران ہونے والے۔ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں ان کے رب کی طرف سے، اس کی رحمتوں کی اور اس کی رضامندی کی، اور ایسے باغات کی جن کی نعمتیں قائم و دائم رہنے والی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور اللہ کے پاس ہے اجر بڑا۔ سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک الاملاک، اللہ عز و جل، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات والا صفات کے لیے درود و سلام انسانیت کے رہبر و امام، منشأ الہی کے ترجمان، شرافت کے بین الاقوامی نشان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اسلامی کیلنڈر، اسلامی سال کا یہ چھٹا مہینہ جمادی الثانی، آج جس کی 13 تاریخ ہے، اس اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول، جانشین رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس مہینے میں اپنے رب سے جا ملے۔ اور جب ہم دنیا میں نیکوکاروں کی بات کرتے ہیں، ان کے فضائل کی بات کرتے ہیں، ان کے مقام اور مراتب کی بات کرتے ہیں، تو اس دنیا میں نبی 1 لاکھ سے زیادہ ہیں، اور بلا شبہ امتیں بھی اس سے اس کے آگے پیچھے کم و بیش ہیں۔ ان ساری امتوں میں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آنکھوں سے اپنے اپنے وقت کے پیغمبر کو دیکھا، باقی لوگوں سے بہت زیادہ افضل ہیں، باقی لوگوں سے مرتبے میں بہت بلند ہیں، کیونکہ وقت کے پیغمبر کے رخ انور پہ ایمان کی حالت میں نظر ڈالنا یہ کوئی کسب، محنت، ریاضت، عبادت، جدوجہد یہ اس سے نہیں ملتا۔ رب جس پہ فضل کر دے اسے یہ مقام ملتا ہے۔ اور سارے نبیوں کے جو اصحاب ہیں ان میں پیغمبر آخر الزمان کے جو اصحاب ہیں وہ مقام و مرتبے میں بہت بلند ہیں، اور پیغمبر آخر الزمان کے جو اصحاب ہیں ان میں جو مقام بلند، جو مرتبہ علیہ اور اعلیٰ، جو فضیلت خاصہ رب العالمین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دی، کوئی دوسرا اس فضیلت کا حامل نہ ہو سکا اور نہ ہو سکے گا۔ اور اس کی وجہ بھی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں شمار نہیں ہیں،
بلکہ بنو ہاشم سے بھی باہر قریش کی دوسری شاخ کے ہیں۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ یہ سوال ہے اور بہت کم لوگوں کے پاس اس کا جواب ہے، اور جواب اس کا موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب اعلان نبوت کیا اور لوگوں کو دعوت دی نبوت پر، اللہ کی توحید پر ایمان لانے کی، تو کسی نے کہا کہ ہمیں وقت دے دیں سوچنے کے لیے، کسی نے کہا کوئی دلیل دے دیں، کسی نے کہا حالات اور ماحول کے مطابق ہم اپنا فیصلہ کریں گے۔ کہا میں نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی تو انہوں نے ان میں سے کوئی سوال مجھ سے نہیں کیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے عام آدمی نہیں تھے، بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، اور دنیا میں ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ جو بزنس مین کمیونٹی ہے، جو تاجر کمیونٹی ہے، یہ سب سے زیادہ چالاک اور ہوشیار ہوتے ہیں۔ ایک آدمی مال لینے جاتا ہے، 2000 روپے سے بات شروع ہوتی ہے، لیکن جو ہوشیار تاجر ہے وہ گاہک کو واپس نہیں جانے دیتا۔ یعنی تاجر کمیونٹی ہمیشہ سے ذہین اور ہوشیار کمیونٹی ہوتی ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے بہت بڑے تاجر تھے۔ اگر میں یہ کہوں کہ لینڈ لارڈ اور جاگیردار تھے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنی تجارت کے مقابلے میں، ذہانت اور ہوشیاری کے مقابلے میں ایمان کے اندر اس قدر رچے بسے ہوئے تھے کہ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور بغیر سوچے سمجھے فوراً دعوت کو قبول کیا، اور میرے رب نے پھر مور تصدیق ثبت کی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ ایک وہ ذات گرامی جو حق و صداقت کا پیغام لے کے آئی، اور دوسری وہ ہستی جس نے فوراً اس کی تصدیق کی اور اسے قبول کیا۔ فرمایا یہ دونوں کے دونوں پرہیزگار ہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس تبلیغ دین کے معاملے میں آپ کے معاون بن گئے، اور اس زمانے میں مشکل ترین جو کام تھا وہ دین کی دعوت دینا تھا۔ آج معمولی سی کوئی مشکل آ جائے گھبرا جاتے ہیں ہم اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ 10 بندے بعد ڈنڈے لے کر آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہاں 200 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو 200 بندے 10 ڈنڈوں والے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ ایمان کم ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ وگرنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منکرین ختم نبوت کے خلاف نکلے تھے اور منکرین زکات کے خلاف نکلے تھے، یہ بات تاریخ کے سینے پر ثبت ہے کہ آپ صرف 100 بندوں کی قیادت کرتے ہوئے نکلے، اور 10 لاکھ مربع میل کے علاقے میں سب کو تہس نہس کر دیا اور واپس اسلام میں داخل کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاون مبلغ بنے۔ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ آج کے دور میں کون سا کام مشکل ترین ہے دین کے لیے کہ میں وہ انجام دوں؟ فرمایا ابو بکر خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر حق کی آواز کو بلند کرنا، اس لیے کہ خانہ کعبہ میں قریش کے جو فیوڈل لارڈز تھے ان کی بیٹھک تھی دار الندوہ، بڑے بڑے سرداروں کی بیٹھک، کسی کو بات نہیں کرنے دیتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اور مورخین نے لکھا اول خطیب دعا الی اللہ ورسولہ،
بعد رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں سب سے بڑا اور پہلا خطیب جس نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی دعوت دی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب جب دعوت دی تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ قریش کے سرداروں نے کہا ہمارے ہوتے ہوئے یہ دعوت؟ وہ تو اپنی پیشانی پر ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، کہا اتنی بڑی دعوت اور ہمارے بتوں کو ریجیکٹ کرنا، توہین کرنا ان کی، مارا پیٹا بے ہوش ہو اور اسٹریچر پر لائے گئے گھر میں۔ ماں سرہانے کھڑی ہو گئی، ام رومان ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، اور خالہ، ایک طرف ماں ایک طرف خالہ، کیونکہ ماں جو ہے اس کا مذہب و مسلک کوئی بھی ہو، حیران کن بات ہے، حیران کن کہ جو محبت اولاد کے لیے اللہ نے ماں کے سینے میں پیدا کر دی ہے، اس محبت کی کوئی مثال اور نظیر نہیں ہے دنیا میں۔ سانپ کی مادہ، سانپ جو آخری درجے کا درندہ شمار ہوتا ہے، اس کی مادہ بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ تو ماں سرہانے کھڑی ہو گئی اور ہاتھ میں پانی کا کٹورا پیارا، کہا ابو بکر ہوش میں آئے تو میں اسے پانی پلاؤں، چھینٹے دیے، چہرے پر ہوش میں آ گئے۔ جب پانی کا کٹورا گلاس آگے کیا تو کیا کہتے ہیں کہ میری ماں یہ بتاؤ کہ میرے نبی میرے پیغمبر کس حال میں ہیں؟ اب ماں تھی، بول اٹھی، کہا جس کی وجہ سے اتنی مار تجھے پڑی ہے، جس کی وجہ سے یہ دن تجھے دیکھنے پڑے ہیں، جس کی وجہ سے آج تو چارپائی پہ ہے، ہوش میں آتے ہی اس کا پوچھتے ہو۔ تاریخی الفاظ کہے اور تاریخ نے اپنے سینے میں ان کو قلم بند کیا۔ ان للہ علیہ اللہ روکا طعامن ولا اشرب شرابا حتی آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مجھے اپنے رب کی قسم ہے، میں پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیوں گا، کھانے کا ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا جب تک میں اپنی آنکھوں سے اپنے پیغمبر کے رخ انور کی زیارت نہ کروں۔ اور یہ جو رب کے راستے کی دعوت ہے، عام طور پر ہمارے ہاں ایک عجیب مزاج ہے اس بر صغیر کا، کہتے ہیں یار چھوٹا آدمی دعوت دیتا ہے دین کی، جو لوگ کچھ نہیں کر سکتے وہ مولوی ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ کتنا بڑا احساس ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ فرمایا اس سے زیادہ بہتر اور اچھا کون ہے جو رب کے راستے کی دعوت دے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں اپنے رب کا فرمانبردار ہوں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا اے علی لو ہدیت بک رجلا خیر لک من حمر النعم، آپ کی زندگی بھر کی جدوجہد کے نتیجے میں اگر اللہ ایک آدمی کو ہدایت سے فیض یاب کر دے، ایک آدمی پر ہدایت کے دروازوں کو کھول دے، ایک آدمی کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے، تو سمجھ لو کہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور سرخ اونٹ کیوں فرمایا؟ آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہمارے ہاں دنیا میں خرید و فروخت کے لیے کرنسی ہے، لیکن وہ کرنسی ریلیٹڈ ہے سونے کے ساتھ۔ آپ کے ریزرو بینک میں جتنا گولڈ ہوگا تو آپ کرنسی چھاپو گے، اگر زیادہ چھاپو گے تو کساد بازاری ہوگی۔ تو اس زمانے میں بارٹر سسٹم تھا، جو اکنامکس کے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، یعنی چیز کے بدلے چیز۔ تو اونٹ جو ہے وہ ایک کرنسی مقرر تھی بارٹر سسٹم میں،
جس طرح حدیث میں آیا کہ کسی نے کسی کی انگلی توڑی تو اتنے اونٹ دیت ہے، کسی کو نہ حق قتل کیا وہ اس کے وارث دیت پہ راضی ہوئے تو 100 اونٹ دیت ہے، کسی نے دانت توڑا تو 10 اونٹ دیت ہے، یعنی اس طرح کی دیت کے بارے میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اب سرخ اونٹ فرمایا اس لیے کہ سرخ اونٹ قیمتی ترین اونٹ ہوتے تھے اس دور میں، جس طرح ہمارے ہاں آج کل قربانی میں لوگ وائٹ اونٹ لاتے ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو بلیک اور وائٹ اونٹ ہے یہ حقیقت میں نہیں ہے، یہ لوگ رات کو کلر کر دیتے ہیں اونٹوں والے۔ ایک دفعہ ہم گئے تو میں نے کہا بھائی یہ بلیک اونٹ دکھاؤ، اس نے کہا یہ پیدائشی بلیک ہے۔ اچھا اس کے ہاتھوں پہ ہم گئے، صبح صبح ہاتھوں پر جو ہے وہ کالا کلر لگا ہوا تھا، میں نے کہا بھائی یہ پیدائشی بلیک ہے تو یہ ہاتھ تمہارے کالے کیوں ہیں اور یہ ڈبے میں رنگ کیوں پڑا ہوا ہے؟ تو سرخ اونٹ جو تھے وہ قیمتی اونٹ تھے، تو فرمایا کہ سرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے ایک بندے کو ہدایت کی راہ پہ گامزن کرنا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جو غریب مسلمان تھے، جو غلام تھے اور اسلام لے آئے، ان کو اپنے پیسے سے آزاد کروایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اسلامی دنیا میں اور صحابہ کی دنیا میں ایک نام ہے اور پہلے مؤذن رسول ہیں خانہ کعبہ کے، بیت اللہ کے، ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کا مالک بڑا عذاب دے رہا ہے، سزا دے رہا ہے۔ وہ سینے پر ایک سل رکھ دیتا ہے اور نیچے دیکھتے ہوئے انگارے رکھتا ہے اور اوپر لٹا دیتا ہے، کہتا ہے ایک اللہ کو چھوڑ دو، مگر بلال کی جرت کو، بلال کی اسٹیمنے کو سلام کرنا چاہیے، اس کے باوجود کہتے ہیں اللہ احد اللہ احد، بھائی جو کچھ بھی کر لو اللہ ایک ہی ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور اس لیے اقبال نے کہا تھا یہ نغمہ فضل گلو لالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ، گرچہ بدھ ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم ارائے لا الہ الا اللہ۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مالک سے کہا، وہ بھی قریش کا ایک بڑا سردار تھا، کہا کیوں ظلم کر رہے ہو؟ کہنے لگا پھر خرید کر آزاد کر دو، کیونکہ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، ایک سائیکو ہے انسانوں کی، عام انسانوں کی، کہ یہ جو دولت ہے، جو مال ہے، یہ ہمارے دماغ پر سوار رہتا ہے۔ ایک آدمی 12 گھنٹے محنت کر رہا ہے، 14 گھنٹے محنت کر رہا ہے، سمندر پار جا رہا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، مڈل ایسٹ میں بیٹھا ہوا ہے، آپ اس سے سوال کریں گے بھائی آپ گھر کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، علاقے کو چھوڑ کر اتنا پردیس میں دھکے کیوں کھا رہے ہو؟ کہتا جی بچوں کے لیے کچھ کر دوں، کیا کروں؟ یعنی ان کے لیے مال کماؤں۔ تو ہر دور میں عام لوگوں کے دل و دماغ پہ مال سوار رہتا ہے، حالانکہ مال کی کوئی حقیقت نہیں ہے دنیا میں۔ تو اس نے کہا بھائی ایسا کرو کہ پیسے دے کے اس کو آزاد کرا دو۔ تو آپ نے فرمایا کتنے پیسے؟ اس نے ایک بھاری ڈیمانڈ کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوڑ توڑ نہیں کیا، بھاؤ تاؤ جیسے ہم کرتے ہیں سبزی والے کے ساتھ، کپڑے والے کے ساتھ، فلاں فلاں کے ساتھ، کوئی بھاؤ تاؤ نہیں کیا۔ بھاؤ تاؤ کرنا چاہیے لیکن جب دین کی بات آ جائے تو پھر بھاؤ تاؤ نہیں۔ وہ پیسے اس کو دے دیے۔ اب مکہ میں یہ بات مشہور ہو گئی، انہوں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی احسان تو بلال کا ہوگا ہی نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو اتنا بھاری معاوضہ دے کر ان کو آزاد کروایا ہے۔ اور آج کی دنیا میں بہت سارے لوگ لوگوں کے لیے باتیں کرتے ہیں، اور خاص طور پر ہدف تنقید بنانے کے لیے آسان ترین سوشل میڈیا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ اس پہ مفتی بنا ہوا ہے، وہ جناب ایک ایڈمنسٹریٹر اور بہت بڑا بنا ہوا ہے،
اور لوگ فخر کرتے ہیں. ایک آدمی نے کہا کہ ایک ایکٹر تھا، اس کے 3 لاکھ فالوور تھے، لیکن جب روڈ ایکسیڈنٹ میں وہ مر گیا تو اخبار میں میڈیا میں بہت شور مچایا، جناب اس کے تو اتنے فالوور ہیں اتنے. پھر ایک سمجھدار آدمی نے کہا کہ ڈیڈ باڈی لینے کوئی نہیں آیا. یہ سب کاغذی باتیں، ان کی حقیقت کوئی نہیں ہے. حقیقت وہ ہے جو دل کو دل سے رہا. تو خیر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب نہیں دیا. آسمان سے آواز آ گئی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. فرمایا ہم اتقا یعنی سب سے بڑے پرہیزگار کو ہم بچا لیں گے، جو مال اس لیے دیتا ہے کہ مال پاک ہو جائے، کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے. آج اس نے مال دیا، فرمایا جو یہ چاہے گا پھر رب اس کو راضی بھی کرے گا قیامت کے دن. اور جب آگے ہم بڑھتے ہیں تو ہجرت کا موقع ہے، اور اس کائنات میں اصحاب کے لیے دنیا کی ساری عبادتوں سے بڑی عبادت یہ راہ حق میں ہجرت تھی. اور جو آیت میں نے پڑھی اس میں میرے رب نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ. فرمایا یہ ہجرت کرنے والے راہ حق کے جو مہاجر ہیں، راہ حق کے جو ہجرت کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے ہاں مرتبے میں بہت بلند ہے. اس لیے کہ انہوں نے جائیدادیں چھوڑ دی، انہوں نے اپنی زمین چھوڑ دی، انہوں نے اپنے مکان چھوڑ دیے، انہوں نے جمع پونجی چھوڑ دی. اور آج کے دور میں جو ایک سیاسی سٹیٹس ہے وہ چھوڑ دیا. ایک آدمی یہاں لیڈر ہے، سکر میں اسے کوئی جانتا ہی نہیں، وہ عام بازاروں میں گھوم رہا ہے. تو بڑا مشکل ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو ترک کرنا. تو کہا یہ جو ہجرت ہے بہت بڑی نیکی. ایک موقع پر صحابہ کو اجازت ہو گئی مشکلات کی وجہ سے کہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، اور اس سے پہلے ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا اللہ کے رسول میرا بھی ہجرت کا ارادہ ہے. فرمایا ابو بکر انتظار کرو. انتظار ہوا. ایک دن دوپہر کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے. تنہائی میں فرمایا ابو بکر ہجرت کا حکم مجھے آ گیا ہے، مجھے اجازت مل گئی ہے. کہا اللہ کے حبیب رفیق سفر کا ساتھی کون ہوگا؟ کہا میں نے سفر کے ساتھی کا انتخاب نہیں کیا، میرے رب نے انتخاب کیا ہے. کہا کون ہے؟ کہا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور میرے رب نے فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. فرمایا عام لوگوں کو مخاطب کر کے کہ تم میرے نبی کی مدد نہ کرو، کوئی بات نہیں، اس کا مددگار تو رب ہے. کہا تب بھی رب نے اس کی مدد کی تھی جب صرف 2 تھے غار کے اندر. اور ابو بکر نے کہا تھا اللہ کے حبیب قریش نے ہمیں آ لیا ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ یہ جو غار ثور تھا جس میں آپ تھے، اس کا دہانہ انٹرنس جو ہے وہ اوپر تھی اور اندر کی جگہ نیچے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دیکھ لیا تھا. کہا اللہ کے رسول اگر یہ اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کو دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں.
اور ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا لا تحزن، جس رب نے ہمیں نکالا ہے، جس رب کی اجازت سے غار ثور میں آئے ہیں، جس رب کی راہ کے راہی ہیں، جس رب کے منتخب راستوں پر چلنے والے ہیں، اس رب نے ہمارے بچاؤ کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ فرمایا گھبرانے کی بات نہیں۔ تو اس سفر ہجرت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھی تھے۔ پھر ایک موقع آیا مال کے خرچ کرنے کا، اور اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ایک ہیجان خیز کیفیت برپا ہو گئی مدینے میں۔ اکثر صحابہ 99% صحابہ یہ نقطۂ نظر رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، کوئی اختلاف یا ضد کی وجہ سے نہیں۔ یہاں تو ضد کی وجہ سے لوگ مسائل کو آگے پیچھے کرتے ہیں، نہیں، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، ایسے پہلے کبھی ہوا نہیں تھا۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاتے تو ہمیں پہلے بتاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے شمشیر برہنہ کی تلوار، کہا جو یہ کہے گا کہ میرے پیغمبر کی وفات ہوئی، میں اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دوں۔ اور عمر اس کائنات کا وہ جری تھا کہ لوگ جس سے خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کوئی بات کسی سے نہیں کی، ممبر پہ بیٹھے خطبہ پڑھا۔ اور آج اتنے معاملات ہیں، لوگ کہتے ہیں جی وہ اتفاق کیسے ہو، اتحاد کیسے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ منتخب کر دی، اسوہ ماڈل اور نمونہ چھوڑ دیا، ممبر پہ بیٹھے خطبہ پڑھا، قرآن کی آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، رب کی راہ میں شہید کر دیے جائیں یا طبی طور پر وفات پا جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اور جس نے ایسا کیا وہ رب کو معمولی سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ ان کا بیان ہے، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیت اب نازل ہو رہی ہے۔ جتنا جنگ گٹھا تھا ہزاروں صحابہ کا، سب نے مان لیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی۔ اب وفات کے بعد مسئلہ ہوا خلافت کس کے پاس ہو۔ انصار کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم تو مقامی لوگ ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ آج کی دنیا میں جو کمیونسٹ ہیں، سرخے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب قوم وہی ہوتی ہے جس کی زمین ہو۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے سن آف سائل، اردو میں جیسے فرزند زمین کہتے ہیں۔ بھائی یہ تو ہجرت کر کے آئے ہیں، ہمارا خلیفہ ہوگا۔ اور سیاسی جنگ اور اقتدار کی جنگ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام ہزاروں مسائل کا شکار ہے، اور جو حکمران اور ان کے سامنے کھڑے ہونے والے ان کی کیا پوزیشن ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اور یہ جو 3-4 ایجنسیاں یہ ہماری رپورٹنگ کر رہی ہیں۔ بھائی خدا کے لیے ان کو بھی صحیح کرو، ہم تو کسی رپورٹنگ سے نہیں ڈرتے، یہ چلتا رہتا ہے، یہ ہم اس کو دیکھتے ہی رہے ہمیشہ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں تشریف لے گئے جہاں اجلاس تھا سقیفہ بنی ساعدہ میں۔ وہاں پھر آپ آگے بڑھے، اور جو نامزد آدمی تھا صحابی حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ خلیفہ ہوں گے، ان کو مخاطب کیا، کہا سعد تم بھی تھے اور میں بھی تھا، اور میں نے حبیب کبریاء کی زبان سے اس بات کو سنا،
الا ملات هذه الامر قریش، کہ میرے بعد خلیفہ قریشی ہوگا۔ سعد ابن عبادہ نے کہا ہاتھ بڑھاؤ، پہلی بیعت سعد ابن عبادہ نے کی، ختم، کوئی اقتدار کی جنگ نہیں تھی۔ اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا وقت آیا، ایک حیران کن مثال کائنات نے دیکھی جو آج بھی تاریخ کے سینے پہ منفرد اور پہلی اور آخری مثال ہے۔ پتہ چلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیسر روم حملہ آور ہونا چاہتا ہے مدینے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسر روم یہاں نہیں آئے گا، ہم چلغار کرتے ہوئے اس کے بارڈر پہ جائیں گے۔ اور دنیا میں یہ اصول ہے، آپ نے اگر کسی کو آنے دیا اپنے ملک میں، وہ ملک تاراج ہو جائے گا، لوگ بے عزت ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا 30,000 کا لشکر تیار ہوا، 30,000 کا، اور اس زمانے میں بہت طاقتور تھا کیسر روم، آج کا امریکہ بھی کچھ نہیں ہے۔ اب وہ جو 30,000 ہے اس کے لیے اسلحہ چاہیے، تیر اور تلواریں چاہیے، سواریاں چاہیے، کھانا پینا چاہیے۔ آپ نے اعلان کیا، صحابہ کے اندر ایک جذبہ تھا، کہیں دور نہیں کہ ہم ایک مسجد بناتے ہیں توسیع کرتے ہیں تو کتنے ہمیں پاپڑ پھیلنے پڑتے ہیں۔ 30,000 کے لشکر کی تیاری کا ساز و سامان ایک مجلس میں جمع ہوا ہے، صحابہ مال لا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہر لمحے ہر موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میں نے نظر دوڑائی، میرے گھر میں مال بہت تھا، میں نے کہا آج میں نے ان سے آگے بڑھنا ہے۔ گھر کے مال کو 2 حصوں میں بانٹا، آدھا لے آئے، آدھا گھر میں چھوڑ کے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والے سے پوچھتے کیا لے کے آئے، کیا چھوڑ کے آئے، اور اس کے لیے دعا کرتے۔ ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے بعض مساجد میں کہ جو دینے والا ہے آپ کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور یہ حکم ہے رب کا، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ میرے پیارے، ان کے مالوں کی زکات دیجئے تاکہ مال پاک ہو جائیں، اور ان کے لیے اللہ سے رحمت کی دعائیں کیجئے کہ آپ کی دعائیں ان کے تسکین قلب کا، ان کے دل کی تسکین کا باعث اور ذریعہ ہے۔ یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، وہ نوٹوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہر بندے کو دعا دینی چاہیے۔ خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لائے، آپ نے پوچھا، بتایا، اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے مال اٹھائے ہوئے۔ فرمایا ابو بکر کیا لے کے آئے اور کیا گھر میں چھوڑ کے آئے؟ کہا اللہ کے حبیب جو کچھ اثاثہ تھا اس قابل کے لشکر کے ساز و سامان کی تیاری میں کام آ سکے وہ سب اٹھا کے لے آیا۔ کہا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا اللہ کی محبت اور آپ کی محبت۔ اور بعض محدثین نے لکھا ہے کہ 4,000 درہم تھے وہ۔ اگر ہم آج کی کرنسی کے ساتھ اس کو میچ کریں، جس طرح ہماری کرنسی جو ہے ڈی ویلیو ہو رہی ہے، مجھے یاد ہے 1984-85 میں میں سعودی عربیہ میں تھا، تو جو ریال تھا وہ 2 روپے 60 پیسے کا تھا، اور آج 60 روپے سے اوپر ہے۔ ڈالر 5 روپے کا تھا، آج ڈالر جو ہے وہ مل ہی نہیں رہا۔ یہ سب سازشیں ہیں ان کی حکمرانوں کی، اس پر ہم نہیں جا رہے۔ تو 4,000 درہم کو ہم اندازہ لگائیں تو آج کے کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ اور سخاوت کی دنیا میں کوئی مثال ایسی نہیں ہے کہ ایک آدمی گھر کا پورا اثاثہ اٹھا کر دے دے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا منظر نامہ کھینچا اس کا، انہوں نے اس پورے منظر کو اشعار میں قلم بند کیا۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے کہ تی بنائے عشق و محبت و استوار، لے آیا وہ اپنے ساتھ مرد وفا سرشت، ہر وہ چیز کہ چشم جہاں میں ہو
جس کا اعتبار بولے حضور کے چاہیے، کچھ فکر عیال بھی کہنے لگا وہ توحید و سنت کا پیروکار، پروانے کو شمع بلبل کے لیے پھول بس، صدیق کے لیے ہے فقط اللہ کا رسول بس۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کے پیاروں کی سیرتوں کو صحیح معنوں میں اجاگر کرنے، بیان کرنے، ان کی اشاعت کرنے، ان کی ترویج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ حدیث پاک میں آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک بندہ مومن اللہ کی راہ میں خلوص دل کے ساتھ ایک کھجور کا صدقہ دیتا ہے، ایک کھجور صدقہ کرتا ہے راہ للہ میں، فرمایا رب العالمین اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اس کی پرورش کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے بھی دو ہاتھ ہیں، اور عقیدے کی بات یہ ہے کہ رب کا بایاں ہاتھ نہیں ہے، رب کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ فرمایا یہاں تک کہ وہ پہاڑ بن جاتا ہے۔ اور وہ جو دور تھا مال مویشی کا دور تھا، کاشتکاری کا دور تھا، صحابہ کو مثال دی، فرمایا جیسے آپ بکری کے بچے کی پرورش کرتے ہیں، وہ بڑا ہو کر اگر مادہ ہے تو بکری بنے گا، نر ہے تو بکرا بنے گا۔ فرمایا جس طرح تم گائے کے بچے کی پرورش کرتے ہو، بڑا ہو کر مادہ ہے تو گائے بن جائے گی اور نر ہے تو بیل بن جائے گا۔ فرمایا اسی طرح یہ جو صدقہ ہے یہ بڑھتے 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 پہاڑ بن جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ کتنا بڑا اور کتنا وزنی ہوتا ہے، اور دنیا میں مختلف قسم کے پہاڑ ہیں، کلرز میں بھی، اونچائی اور نچائی میں۔ اور ابھی 8 دسمبر کو، یہ پچھلے مہینے، ماؤنٹن ورلڈ ڈے منایا گیا، یعنی پہاڑوں کا عالمی دن۔ اس پہ یہ ریسرچ ہوئی کہ 7 چوٹیاں ہیں دنیا میں اونچے پہاڑوں کی، ان 7 میں 5 پاکستان میں ہیں۔ 2nd نمبر کی سب سے بڑی چوٹی نانگا پربت پہاڑوں کی، وہ کیٹو ہے۔ کتنی اونچی ہے؟ 8000 میٹر۔ 8000 میٹر یہ کھجور کا ایک کھجور بنتی ہے۔ اور میں اس پر سوچ رہا تھا، میں بڑا حیران ہوا کہ دنیا میں کوئی ایسا ترازو نہیں ہے جو چھوٹے سے پہاڑ کو بھی تول سکے۔ آپ کے ہاں یہ جو ترازو ہیں جو بڑی گاڑیوں کو تولتے ہیں، 20 ویلر جو ٹرالے ہیں ان کو کھڑا کرتے ہیں، جناب اتنے ٹن ہو گیا، لیکن یہ جو ترازو ہیں یہ پہاڑوں کو نہیں تول سکتے۔ اور رب العالمین نے پھر پہاڑوں کی مثال بھی قرآن میں ہمیں دی، اور فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ وَغَرَابِيبُ سُودٌ، کہ اللہ نے سفید پہاڑ بنائے، سرخ پہاڑ بنائے اور سیاہ کالے پہاڑ بنائے، اور آپ کے ملک میں یہ سارے موجود ہیں۔ جب آپ سوات کی طرف جائیں گے سفید پہاڑ ملیں گے، سوات سے سیدھے ہاتھ پہ جب آپ مالاکنڈ ایجنسی میں جائیں گے بالکل سیاہ پہاڑ ملیں گے۔ جب آپ چنیوڑ سے سرگودا جائیں گے تو دریائے چناب کے دونوں اطراف میں سرخ رنگ کے پہاڑ ملیں گے۔ تو فرمایا وہ پہاڑ بن جاتا ہے ایک صدقہ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معمولی صدقہ 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، 70 بلاؤں۔ اور فرمایا کہ اگر آدمی اپنی زندگی میں 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے،
وہ بھاری ہے اس 100 درہم پر جو موت کے وقت موت کی تلخی اور موت کی حقیقت کو دیکھ کر، موت کے منظرنامے کو دیکھ کر بندہ کرتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو دور ہے ہم مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش کا بھی دور ہے، لیکن دلیر لوگ آزمائشوں سے باہر نکلتے ہیں، کمزوروں کا کوئی کام نہیں ہوتا دنیا میں۔ ابھی حال ہی میں 15 نومبر دسمبر سے پہلے ایک ریسرچ ہوئی کہ زیادہ جو لوگ جس چیز کو دیکھتے ہیں اس میڈیا کو کون ہے، تو پتہ چلا کہ 60% لوگ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، اور ہر آدمی اس میں مفتی بنا ہوا، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اپلوڈ کر دیتا ہے۔ یہ اور 8 ارب آبادی ہے آج کی دنیا میں، تو 6 ارب 60 کروڑ یا 56 کروڑ 4 ارب 56 کروڑ لوگ سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس پر یہ بھی ریسرچ ہوئی کہ کون سا فورم ہے جو زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا ہے، جس کا لوگ انکار نہیں کرتے۔ تو وہ جو ریسرچ کرنے والے ہیں انہوں نے کہا ممبر و محراب۔ یہ جو کرسچن ہیں ان کے حکمرانوں نے پہلے کلیسا کو نکال دیا تھا دین سے، انہوں نے کہا لا کلیسا لا صلاتی لا الہ، لیکن الحمدللہ یہ مسجد کا اور ممبر و محراب ہے، اس سے کوئی آپ کو اور ہمیں نہیں نکال سکتا۔ انہوں نے کہا ممبر و محراب سے زیادہ اپیل کرنے والا کوئی فورم نہیں ہے، لوگ یہاں بات سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ اور اس فورم کو مضبوط کرنے کے لیے آج کے دور میں ہمیں اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، جو ہم کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ۔ یہ آپ کے سامنے پیچھے 2 پلاٹ ہیں، توسیع ہو رہی ہے، اور الحمدللہ جب میں آتا ہوں میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، ہمارے بھائی ہماری بہنیں بہت زیادہ اس میں حصہ ڈالتے ہیں، لیکن میں جب یہاں آتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے میں آپ سے بات کروں، کیونکہ اس مسجد کا جو نقشہ ہے اس کو میں 40 سال سے جانتا ہوں۔ پہلے یہ جو 2 پلر ہیں ان کے درمیان یہ جگہ تھی غالباً 40 گز، پھر یہ جگہ بنی، یہ بنی۔ جب 40 گز تھی تو وہ بھرتی نہیں تھی، ہمارے دوستوں نے جب یہ جگہ لی تو لوگوں نے کہا کہ لوگ کہاں سے آئیں گے، اور الحمدللہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ بلکہ پچھلے مہینے میں یہ رحمان مسجد نادم آباد میں گیا خطبہ دینے، پہلے وہ 400 گز کا پلاٹ تھا، 1000 گز کا ہے، تو میں نے کہا انہوں نے اتنا بڑا پلاٹ ایسے لے لیا، لوگ کہاں سے آئیں گے؟ میں حیران ہوا، میں خطبہ اختتامی مراحل تھے تو پیچھے بھی لوگ کھڑے تھے، وہ 1000 گز کا پلاٹ بھر رہا تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ روحانی تسکین کے لیے بہت سے وہ لوگ جو آپ کے ہم مسلک نہیں ہیں وہ بھی آپ کے پاس آتے ہیں، کیونکہ قرآن و سنت کی جو بات ہے، جو دعوت ہے، جو پیغام ہے، جو دلائل ہیں، وہ کہیں اور ان کو میسر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، تمام نوازیوں سے، چھوٹوں اور بڑوں سے میری درخواست ہے کہ یہ جو سلسلہ جاری ہے توسیع کا، اللہ کرے بہت جلد اس سے ڈبل مسجد آپ کو نظر آئے، آپ بھرپور حصہ لیں، ذاتی طور پر بھی اپنے دوست احباب کو بھی توجہ دلائیں، اور یقین مانیں کہ آپ نے چھوٹا سا حصہ لے لیا۔ مثلا یہ جو ماربل ٹائل ہے یہ 1x2 کی ہے، میرا اندازہ یہ 200-250 روپے کا ایک پیس ہوگا، لیکن اس پر سجدے کب تک ہوں گے؟ تو یہ صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے، یعنی آپ دنیا میں نہیں ہیں، آپ نے کہا ایک پتھر میری طرف سے لگا دو، اس پہ سجدے ہو رہے ہیں، بیٹھ کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اس پہ نیک کام ہو رہے ہیں۔ دنیا کا مال تو وارثوں نے لے لیا، ختم ہو گیا، پتہ نہیں کہاں گیا کہاں نہیں گیا، لیکن یہ جو پتھر آپ نے لگوایا یہ موجود ہے، اور آپ کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب جاری اور ساری ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ ہمارے ساتھی عبدالرحیق صاحب یہ نیو کراچی سے تشریف لاتے ہیں جمعے کے لیے، جہاں بھی میرا خطبہ ہوتا ہے، انہوں نے پرچی دی ہے حضرت الامام مولانا عبدالرحمان سلفی صاحب
کی صحت یابی کی دعا کے لیے، اور دیگر جتنے بیمار ہیں، بہت سارے دوست ہمیں پورا ہفتہ فون پر کہتے رہتے ہیں، کسی کا نام یاد رہتا ہے نہیں رہتا ہے، پر سب کے لیے، اور جو ہمیں نہیں کہہ سکے، نہیں اپروچ کر سکے، سب کے لیے خصوصی دعا فرمائیں بیماروں کے لیے نماز کے بعد، کہ اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل وآرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل واللسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، اللہ تعالی اعلی و اولی و اتم و اہم و اکبر، واللہ یعلم ما تصنعون۔